हाय गाइस, मेरे चैनल पर खुश आमदीद। तो जैसा कि आप लोगों को टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। यानी आज मैं आप लोगों को अपने इस्लाम कबूल करने की मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। हो सकता है कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को अपनी मुकम्मल कहानी तफसील से सुनाने वाली हूँ। सबसे पहले उन लोगों के लिए तारुफ जो मेरे चैनल पर नए हैं। मैं एक रशियन फैमिली में पैदा हुई। मेरी फैमिली ईसाईयत को फॉलो करती थी। जैसे कि रूस में ज़्यादातर ऑर्थोडॉक्स फ़िरके के ईसाई ही ज़्यादा हैं, तो मेरी फैमिली भी ऑर्थोडॉक्स ही थी। मगर जब मैं 7 साल की थी तो मेरी फैमिली रूस से हिजरत करके फ़िनलैंड आ गई थी। इस तरह मेरी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा यहीं फ़िनलैंड में ही गुज़रा है। हमारी फैमिली ईसाईयत पर कोई बहुत ज़्यादा अमल दरामद नहीं करती थी, सिवाय इसके कि क्रिसमस हो या ईस्टर या कोई और त्यौहार, तो ऐसे मौक़े पर हम चर्च जाते थे। मगर यहाँ के मुआशरे में ईसाईयत पर इतना अमल दरामद भी बहुत तसव्वुर किया जाता है, और इतना अमल करने वाले भी ख़ुद को दीनदार कहते हैं। तो जब हम यहाँ फ़िनलैंड में शिफ्ट हुए तो शुरू में मेरे लिए यहाँ की ज़बान सीखना, यहाँ के बच्चों में घुलना मिलना थोड़ा मुश्किल था। मगर मेरी वालदा की तरफ से इस चीज़ पर काफ़ी सख्ती की जाती थी। उनको फ़िनिश कल्चर और यहाँ के लोग बहुत पसंद थे, इसलिए वो मुझे भी यही कहती थीं कि फ़िनिश बच्चों की तरह बनो। मेरा इंग्लिश बोलने का लहजा थोड़ा मुख्तलिफ था, तो वो कहती थीं कि फ़िनिश बच्चों के एक्सेंट में इंग्लिश बोलो। यहाँ आकर मुझे ऑर्थोडॉक्स स्कूल में डाल दिया गया था। इस तरह आप समझ सकते हैं कि मैं बचपन से ही इसी अकीदे के मुताबिक परवान चढ़ी हूँ। मगर मेरा नहीं ख़याल कि मैंने कभी भी खुशी से मज़हबी क्लास को अटेंड किया हो, या कभी भी मुझे ऑर्थोडॉक्स मज़हब के बारे में जानकर कोई खुशी मिली हो। अगरचे मैं पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थी, इसलिए मेरे हर सब्जेक्ट में अच्छे ग्रेड आते थे, मगर मेरा कभी भी दिल से ऑर्थोडॉक्स मज़हब के साथ कोई रूहानी कनेक्शन नहीं था, और मैं बचपन से यही समझती थी कि मैं इस मज़हब के लिए नहीं बनी हूँ। यही वजह थी कि जब मैं सेकेंडरी स्कूल में आई तो यहाँ मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट में ईसाईयत या ऑर्थोडॉक्स को सिलेक्ट करने के बजाय दुनिया भर के मज़ाहिब के अमूमी सब्जेक्ट का इंतखाब किया था। मैं इस मिजाज की मालिक इंसान थी कि मुझे मुख्तलिफ़ कल्चर्स, मज़ाहिब के बारे में और मुख्तलिफ़ मुल्कों की जियोग्राफ़ी के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था। यही वजह थी कि मैं वर्ल्ड रिलीजन की क्लास को बहुत इंजॉय करती थी। हाई स्कूल में मेरे कुछ अच्छे दोस्त बन गए थे, और खुशकिस्मती की बात ये थी कि वो मुसलमान थे। इस तरह अगर किसी दिन मैं क्लास में कुछ पढ़ती तो क्लास के बाद अपने मुसलमान दोस्तों से उसके बारे में मज़ीद तफसील पूछती। और अगर आप बात करें मेरे मज़हबी विश्वास की, तो हाई स्कूल में तालीम के दौरान मैं किसी मज़हब को फ़ॉलो नहीं कर रही थी। मेरे दिल में ये बात ज़रूर थी कि कोई सुपर हाई पावर यानी कि गॉड ज़रूर है, मगर वो कौन है, किस धर्म का खुदा है, या उससे कैसे कनेक्शन बनाए जाए। इन सब सवालों के मेरे पास कोई जवाब नहीं थे, और मैं इन्हीं सवालों के जवाब तलाश कर रही थी। अगर बात करें कि इस्लाम कबूल करने से पहले मेरे अंदर किस चीज़ की कमी थी, तो मैं कहूँगी कि मेरे अंदर सब्र, तहम्मुल और अच्छे इखलाक की कमी थी। मैं टीनेज में बहुत ही बददिमाग और बदतमीज़ बच्ची थी। अगर कोई चीज़ मेरे मिजाज के मुताबिक ना होती तो मैं हत्ते से उखड़ जाती थी।
شاید اکلوتی اور والدین کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے میرے اندر یہ بری عادت پروان چڑھی تھی۔ مجھے اپنے مسلمان دوستوں میں ایک چیز بہت عجیب لگتی تھی کہ جب کبھی بھی اسکول کے بعد شام میں ہم کھیل رہے ہوتے تھے، ان میں ایک دو بچے ایسے تھے جو کھیل چھوڑ کر اچانک گھر چلے جاتے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ لڑکے کہتے ہمیں مسجد جانا ہے، لڑکیاں کہتی ہمیں گھر جانا ہے، اور میں حیران ہوتی تھی کہ یہ کیا عجیب بات ہے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں مذہب کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا مذہبی کون ہوتا ہے؟ بہرحال مجھے مذہب اسلام باقی دھرموں سے ہٹ کر کچھ الگ ہی اور کچھ زیادہ ہی دلچسپ لگتا تھا۔ یہاں تک آتے آتے مجھے اس بات کا تو یقین ہو گیا تھا کہ اسلام ویسا برا دین ہرگز نہیں تھا جیسا کہ معاشرے میں اس کے بارے میں منفی تاثر پھیلایا جاتا ہے۔ میں دل سے مذہب اسلام کی عزت کرنے لگی تھی، اور مجھے مسلمانوں سے دوستیاں کرنا اور ان سے مذہب کی جانکاری حاصل کرنا بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ پھر جب ہمارے ہائی اسکول کی فائنل پارٹی تھی اور ہم لوگ یہاں سے نکل کر یونیورسٹی جانے والے تھے، تو اس سلسلے میں ایک کافی بڑی پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایسی ٹینیج پارٹیوں میں ڈانس، ہنگامہ، ہلا گلا اور شراب نوشی بھی ہوتی ہے، اور میں ایسی ہی تقریبات کو انجوائے کرنے والی پارٹی گرل تھی۔ میں نے اس رات بہت زیادہ اوور ڈرنک کر لی تھی۔ جب نشہ بہت زیادہ چڑھا تو میں اچانک زور زور سے رونے لگی اور گلے میں انگلی ڈال کر شراب واپس نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری نان مسلم دوستیں یہ سچویشن دیکھ کر پریشان ہو گئیں اور اچانک مجھ سے پوچھنے لگیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھے شراب نہیں پینی چاہیے تھی، مجھے تو مسلمانوں والی نماز پڑھنی ہے، میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مگر مجھے نہیں پتا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ میں نشے کی حالت میں مسلسل بولتی جا رہی تھی اور انجانے میں میرے منہ سے وہ باتیں نکل رہی تھیں جو کہ میرے لاشعور میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ اس طرح سرِ عام اپنے گناہوں کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے، مگر میں ان چیزوں کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر کسی نے میری طرح شراب وغیرہ میں پچھلی زندگی گزاری ہو تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں تو بہت برا ہوں، میں اسلام قبول کر کے کیا کروں گا، مجھ سے تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے، میں نے تو اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانیاں کی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مقصد یہ کہ آپ جیسے بھی جتنے بھی گناہ گار ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو وہ معاف کرے گا۔ آپ اللہ کی طرف ایک قدم چل کر آئیں، وہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا۔ اسی طرح زندگی گزرتی رہی اور میں یونیورسٹی میں آ گئی۔ یہاں یونیورسٹی میں آ کر بھی میں نے ورلڈ ریلیجن کے آپشنل کورس کو سلیکٹ کیا۔ مجھے یہ بات تو پہلے سے پتہ تھی کہ اسلام بھی یہودیت اور عیسائیت کی طرح ابراہیمی دین ہے۔ مجھے یہ بھی نالج تھی کہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت کی کیا چیزیں مشترک ہیں، یعنی انبیاء کے بارے میں عقیدہ، جنت، جہنم، فرشتوں اور خدا کے بارے میں عقیدہ وغیرہ۔ اب میری تحقیق اس سے اگلے مرحلے پر تھی۔ میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ اسلام میں اور باقی ابراہیمی مذاہب میں کیا فرق ہے اور کن کن چیزوں میں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور جن چیزوں میں اختلاف ہے ان میں کس مذہب کے پاس اس کی کیا لاجک ہے۔ اس کے علاوہ مجھے ایک اور چیز کی وجہ سے بھی جھجک تھی، وہ یہ کہ میں جتنی بدتمیز اور برے اخلاق اور عادات کی مالک تھی تو کیا میں اسلام میں داخل ہو سکتی ہوں؟ کیا
خدا مجھے قبول کر لے گا۔ اسی دوران مجھے ایک کتاب ملی جس کا نام تھا نیو مسلمس گائیڈ۔ یہ کتاب 2 ایسے لوگوں نے مل کر لکھی تھی جو خود غیر مسلم تھے اور انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر کے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کتاب نے دراصل میرے اسلام قبول کرنے میں فائنل کردار ادا کیا تھا۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے اور اسلام سے پہلے اور بعد والی زندگی کے بارے میں جن چیزوں کا ذکر کیا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے اندر کی باتیں لکھ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ انہیں اسلام میں کن کن چیزوں نے متاثر کیا تھا، انہیں باقی دھرموں کی نسبت اسلام میں کیا چیز تھی جو منفرد نظر آئی تھی، ان کی زندگی میں کیا نہیں تھا جو اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں ملا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی میری کہانی مجھے ہی سنا رہا تھا۔ اس طرح میں نے فائنلی فیصلہ کیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، اور اگلے دن میں نے اپنے اسکول کے پرانے اور یونیورسٹی کے نئے سب فیلوز کو فون کر کے بتایا کہ کل سب جمع ہو جائیں، میں کل انشاءاللہ سب کی موجودگی میں کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کروں گی۔ میں نے 16 سال کی عمر سے جو اسلام کی کھوج کا سفر شروع کیا تھا، الحمدللہ 21 سال کی عمر میں آ کر میں نے فائنلی اسلام قبول کر لیا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اسلام قبول کرنے سے تم میں کیا تبدیلی آئی، تو میں کہوں گی کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں کیا تھی۔ میں کہوں گی کہ ایک گمشدہ، بیکار، بے مصرف زندگی گزارنے والی بدتمیز لڑکی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد مجھ میں کیا تبدیلی آئی، تو سب سے بڑی تبدیلی یہ کہ میرا اخلاق بہت اچھا ہو گیا ہے اور میں اب پہلے کی طرح بدتمیز نہیں رہی۔ مجھے اپنی زندگی گزارنے کا مقصد مل گیا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اور کیوں کر گزارنی ہے، اور جو بات سب سے بڑھ کر کہ قلبی سکون، وہ قلبی سکون جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، جسے صرف انجوائے کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے ان تمام دوستوں کی بھی بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے اسلام قبول کرنے کے سفر میں کسی بھی موقع پر کوئی بھی مدد یا رہنمائی کی، اور بس الحمدللہ۔